اب یہ بیماری آج تک اس طریقے سے چل رہی ہے. ابھی ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے ہی امریکہ کی 3 اسٹیٹس کے اندر ہومو سیکچولیٹی کو انہوں نے اپنے دستور کا حصہ بنا لیا ہے کہ اگر کوئی مرد کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو کرے, اگر کوئی عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے تو کرے. وہی مغربی جمہوریت کہ میجورٹی از اتھارٹی, جبکہ اسلامی جمہوریت یہ ہے کہ قانون اللہ کا چلے گا, اس قانون کے اندر میجورٹی از اتھارٹی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جمہوریت کے ساتھ ہی چلتے تھے, مشورہ کرتے تھے, اکثریت کی جو رائے ہوتی تھی وہ مان لیتے تھے, لیکن اللہ کے قوانین کے اندر. مثلا اگر ہم نے یہاں پہ کوئی پروگرام کرنا ہے کھانے پینے کا, تو اللہ کا قانون پہلے تو لاگو ہوگا کہ اس میں جو کھانے پینے میں ہم نے چیزیں سرو کرنی ہے, کوئی حرام چیز سرو نہیں کرنی. اس کے بعد یہ مشورہ طے پا سکتا ہے کہ ہاں جی روح افزا دینا ہے, جام شیری دینا ہے, بوتل دینی ہے, یا سموسے دینے ہیں, پکوڑے. اس معاملے میں ووٹنگ ہو سکتی ہے, جمہوریت جس طرف ہو اس بات کو مان لیا جائے. تو یہ ہوگی اسلامی جمہوریت. تو یہ بالکل سب سے بیسٹ نظام میں سمجھتا ہوں. خلافت راشدہ کے بعد اگر سب سے کوئی بیسٹ نظام ہو سکتا ہے وہ اسلامی جمہوریت کا ہو سکتا ہے. ملوکیت میں تو ایک شخص بدماش بن جاتا ہے, وہ کہتا ہے جو میں کروں گا وہی تم نے ماننا ہے. جس طرح کہ آج ہمارے عرب کے اکثر حکمران ہیں, بدماش بنے میں باپ مر جاتا ہے بیٹا حکمران, اور اسی طریقے سے سلسلہ آگے چلتا ہے. تو یہ ہے ملوکیت. تو اسلام جو ہے وہ خلافت راشدہ بھی ایک سمجھ لیں کہ بیسٹ فارم ہے اسلامی جمہوریت کی, کہ قانون اللہ کا ہوگا, تفویض لوگوں کے ذریعے ہوگی, مشورے کے ساتھ ہوگی. تو وہاں پر یہ ہے کہ قانون وہ اپنی مرضی سے بناتے ہیں. پھر وہ اخلاقی قانون تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے ذریعے پتہ چلنے ہیں. مورل لاز دنیا میں جہاں بھی کوئی بنے ہوئے ہیں, یہ چیلنج کی بات ہے, وہ اللہ کی کتابوں سے ڈیٹیکٹ کیے گئے ہیں. انسان کبھی بھی مورل لا نہیں صحیح بنا سکتا, کیونکہ اگر مرد کوئی قانون بنائے گا تو وہ مردوں کا اس میں خیال رکھے گا, عورتیں قانون بنائیں گی تو وہ کوشش کریں گی کہ عورتوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قانون بنائے گا, اللہ تعالیٰ تو مردوں اور عورتوں اور تمام جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں ان کا پالنے والا ہے, ان کو بہتر سمجھنے والا ہے. وہ جو قانون بنائے گا وہ دی بیسٹ قانون ہوگا, بلکہ دی اونلی قانون وہی ہو سکتا ہے کہ جو امپلیمنٹ کیا جائے. لہذا یہ جو ہومو سیکچولیٹی کا مرض پھیل گیا, اس حوالے سے اسلام کی تعلیمات بالکل واضح ہیں. آخر میں 2 حدیثیں, اس کی سزا کیا ہے اگر کوئی یہ کر بیٹھے تو. وہ 2 حدیثیں جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1456 اور سنن ابن ماجہ میں 2561 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم جس کسی کو بھی قوم لوط کا سا عمل کرتے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو. اور ظاہر ہے یہ اسی صورت میں ہوگا کہ اگر اس کے ساتھ زبردستی نہ ہو رہی ہو, بالکل وہ رضا کے ساتھ کر رہے ہوں. ظاہر ہے کہ اگر کوئی زبردستی کسی کے ساتھ کرتا ہے پھر تو جو کرنے والا ہے اس کو قتل کیا جائے گا, دوسرے کو تو نہیں. تو فاعل کو اور مفعول کو قتل کر دو قانونی طور پہ, خود نہیں قانون کو ہاتھ میں لے سکتے. یعنی یہ قانون اسلامی سزا اس کی بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب بظاہر دیکھنے میں بڑی سخت یہ سزا لگتی ہے, لیکن یہ بھائیوں اگر کسی کے 3 یا 4 سال یا 5 سال کے بچے کے ساتھ کوئی کرے نا, تو پھر اس کے باپ سے پوچھے تو وہ کہے گا کہ بالکل صحیح سزا ہے, یہی سزا ہونی چاہیے. یہ تو جب اپنے پہ آتی ہے نا پھر پتہ چلتا ہے. تو یاد رکھیے گا اسلامی سزائیں جتنی ہیں یہ اتنی سخت سزائیں اس لیے ہیں تاکہ ڈیٹرنس ہو, اس کا روپ بن جائے کہ سزا ایک کو ملے اور لاکھوں کی اصلاح ہو جائے. یہ ہے اصل اس کا مقصد. زنا کی سزا اتنی سخت اسی لیے رکھی گئی. آج مجھے بتائیں اگر پاکستان میں لوگوں کو یہ یقین ہو, آئے دن ہم خبروں میں یہ بات سنتے ہیں, روزانہ 1-2 خبریں اس طرح کی ہوتی ہیں, بلکہ اب تو وہ سال کے بعد جو ڈیٹا بتاتے ہیں تو حیران ہوتا ہے بندہ کہ پاکستان جیسے سو کالڈ نام نہاد اسلامی ملک میں بھی ہزاروں واقعات چھوٹے بچوں کے ساتھ بدفعلی کے, ٹیچرز کے اور اسی طریقے سے باقی لوگوں کے ہوتے ہیں, اور پھر بعد میں ان کو قتل بھی کر دیتے ہیں. اکثر واقعات میں یہ ہوتا ہے. تو مجھے بتائیں اگر یہ بدفعلی کرنے والے کو پتا ہو کہ پاکستان کے قانون میں سزا اس کی قتل ہے اور بچت بھی نہیں ہوگی, 2 منٹ کے اندر یہ ختم ہو جائے گا معاملہ اس ملک سے. ڈیٹرنس. دنیا میں 2 اسلامی ملک ایسے ہیں کہ اپنی بہت خرابیوں کے باوجود کافی حد تک اسلامی سزائیں وہاں پر نافذ ہیں. ایک سعودی عرب اور دوسرا ایران. اور آپ وہاں جا کر کرائم کی ریشو چیک کر لیں, دنیا کے کسی ملک میں اتنی کم ریشو نہیں ہے جرم کرنے کی جتنی ان 2 ملکوں کے اندر ہے. کیونکہ ادھر لوگوں کو پتا ہے کہ چور نے اس کے ہاتھ کٹیں گے. ایک بار ہاتھ کٹ جائے نا, چور کو یقین ہو کہ میرا ہاتھ کٹنا ہے, اور دوسری بار چوری کی تو دوسرا ہاتھ کٹنا ہے, تو کبھی نہیں چور کرے.
تو یہ اسلامی سزاؤں کی حکمت یہ ہے کہ ڈیٹرنس، کہ ان کی دہشت ایسی ہو کہ ایک بندے کو سزا ملے اور لاکھوں کے لیے. یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ سعودی عرب میں ہر دوسرا بندہ ہی ٹونڈا ہے. لوگ باہر کے لوگ یہی سمجھتے ہیں یہاں تو چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہوں گے تو آدھا سعودی عرب جو ہے اس کے ہاتھ ہی کوئی نہیں ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا بھائی. جب ہاتھ کٹیں گے نا پبلکلی تو بڑے بڑے چور جو ہے نا وہ بھوکا مرنا گوارا کریں گے، ہاتھ نہیں اپنا کٹوائیں گے. لیکن یہ بات یاد رکھے گا، یہ ساری اسلامی سزائیں اس سٹیٹ میں ہوں گی جہاں پر نظام بھی اسلامی ہو. اگر گورنمنٹ جو ہے وہ عوام کو روٹی دینے میں ناکام ہو گئی ہے اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور وہ روٹی چوری کر لیتے ہیں تو اس کے ہاتھ نہیں پھر کٹیں گے، الٹا پھر اسلامی سزائیں بدنامی کا باعث بن جائیں گی. اسی کانٹیکسٹ میں دوسری اور آخری حدیث وہ جامعہ ترمذی میں 1455 اور سنن نبی داؤد میں 4464 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص چوپائے کے ساتھ بھی بدفعلی کرے تو اسے بھی قتل کر دو. اس چوپائے کو بھی، جانور کے ساتھ بھی کوئی بدفعلی کرتا ہے، اور یہ تھریٹیکل باتیں نہیں ہیں، ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، یہ عام ہے. وہ تو جس کی فیلڈ نہیں ہوتی اس کو نہیں پتا ہوتا، ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا، لیکن جب کوئی باتیں سننے کو کہیں ملتی ہیں تو پھر پتا چل جاتا ہے. تو چوپائے کو بھی قتل کر دو اور اس فیل کرنے والے کو بھی قتل کر دو. تو ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اس جانور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا یا ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا، قتل کرنے کا؟ تو ابن عباس نے کہا کہ میرا گمان یہ ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں پوچھا، لیکن میرا گمان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ناپسند فرماتے تھے کہ ایسا جانور جس کے ساتھ اس طرح کی برائی ہو، اس جانور سے لوگ فائدہ اٹھائیں یا اس کے گوشت کو کھانے کے طور پر استعمال کریں. اور یہ تقوی میں لائی کرتی ہے چیز. صحیح سند کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جانور کا گوشت نہیں کھاتے تھے جس کو قبلہ رخ کر کے قربان نہ کیا گیا ہو. حالانکہ قبلہ رخ کر کے قربان کرنا ایک سنت ہے، اگر کوئی ویسے ہی کر لیتا ہے قربان، صرف وہ شرط اس کے لیے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے. اب مرغی ہم جو ذبح کروانے کے لیے جاتے ہیں تو کتنے لوگ ہیں جو قبلہ رخ کا اہتمام کرتے ہیں، تو جانور تو ذبح ہو جاتا ہے. لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تقویٰ تھا، وہ کہتے تھے کہ جو جانور چاہے وہ کوئی مرغی ہے یا کوئی بکری ہے، اگر قبلہ رخ اس کو کر کے نہیں قربان کیا گیا تو اس کو وہ ناپسند کرتے تھے کہ میں نہیں اس میں سے کھاؤں گا. تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں احتیاط کرتے تھے. تو تبھی تقوی کا یہ لیول تھا. کئی اسلاف کے بارے میں آتا ہے، صحابہ اور تابعین کے بارے میں، جو ہمیں تاریخی روایتیں ملتی ہیں، واللہ عالم کی سند کیا ہے، لیکن بات دل کو لگنے والی ہے کہ وہ جب بھی جوتیاں اتارا کرتے تھے تو اپنی جوتیاں قبلہ رخ رکھا کرتے تھے. اگر لوٹا رکھا ہے وضو والا تو اس کے جو ٹوٹی ہے وہ قبلہ رخ رکھی ہے. اس طرح وہ قبلے کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کا دھیان ہر وقت انسان کے ساتھ رہے. اور اسی کی ایک ماڈرن فارم یہ تسبیح ہے، چاہے الیکٹرانک کاؤنٹر ہو یا دوسری دانوں والی تسبیح ہو، انسان کے ہاتھ میں رہے تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر بندہ فی البدی جاری رہتا ہے. یہ عادت بنانے کے لیے بہت اچھی چیز ہے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے. تو یہ حدیث بھی اس حوالے سے آ گئی. لہذا یہ ڈیٹرنس والی سزا اگر نامزد کر دی جائے، گورنمنٹ یہ ایکشن لے، تو کوئی بعید نہیں ہے. یہ تو جب انسان کے ساتھ، جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے نا، اس سے اگر کوئی پوچھے تو وہ یہی کہے گا جی یہی سزا ہونی چاہیے جی. ویسے لوگ زبان کھول کے کہتے ہیں اسلامی سزائیں بڑی سخت ہیں، بڑی سخت ہیں. یہ تو جب اپنے ساتھ معاملہ آتا ہے نا، پھر بندہ کہتا ہے یار واقعی. اس وقت جب انسان کے اوپر اپنے اوپر گزرتی ہے، اس وقت جب انسان کو غصہ آیا ہوتا ہے، پھر انسان کہتا ہے جی واقعی جی ایسے بندے کی تو بوٹیاں بوٹیاں کر دینی چاہیے جو کسی بچے کے ساتھ اس طرح بدفعلی کرے. تو بیسیکلی یہ برائی ہمارے معاشرے میں دیندار طبقے میں بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے. عام آدمیوں میں اتنی نہیں ہے جتنی دیندار طبقوں میں، کیونکہ مدرسوں کے اندر عموماً لوگ مدرسوں کے مولویوں پر اعتماد کر کے بچوں کو ہاسٹل میں چھوڑ جاتے ہیں. اب وہ بچے جو ہیں وہ بڑے بچوں کے یا ان استادوں کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں، اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو پاکستان کے اندر کلچر چینج ہو چکا ہے تقریباً. اب تو لوگ مسجد کے اندر بچوں کو بھیجتے ہوئے نہیں قرآن پڑھانے کے لیے. ہم لوگ جب چھوٹے چھوٹے تھے، مجھے صحیح طرح یاد ہے، ہم لوگ تو مغرب کے بعد پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے سپارہ اٹھا کے گھر سے. اب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اپنے بچوں کو بھیجے. ویسے تو یہ بھی خطرہ ہے کہ راستے میں کوئی اغوا کر لے گا، یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے. اغوا برائے تاوان بھی عام ہو چکا ہے. اور دوسرا یہ بھی، وہ عالم کے اوپر بھی کوئی کسی کو اعتماد نہیں ہے، کیونکہ ان کے سامنے تو عام آدمی کو تو موقع نہیں ملتا، ان کے سامنے تو موقع بھی موجود ہوتا ہے. اور نہ مسجد دیکھتے ہیں، نہ مسجد کا احترام دیکھتے ہیں، اور اس طرح کی برائیاں کر جاتے ہیں. اور عام آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا اس طرح کا کام کرنے کا. تو اسی لیے اب لوگوں نے گھروں میں کاری لگوا لی. اور میں سمجھتا ہوں یہ اچھی چیز ہے. یہ فتنہ ختم کرنے کا یہی طریقہ تھا کہ لوگ گھروں کے اندر خود پڑھائیں، یا اگر کاری لگوانا ہے تو پیمنٹ کر کے بالکل پڑھائیں.
اور خصوصاً جو فارن ملک جتنے بھی ہیں غیر مسلم ملک ہیں، ویسے تو یہ بھی کوئی اسلامی ملک نہیں ہے، پاکستان نام کے اسلامی ہے، باقی سو کارڈ جو یورپین ملک ہیں یا امریکن جو سٹیٹس ہیں، وہاں پر بھی لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر اس طریقے سے قاری حضرات لگوائے ہوئے ہیں جو گھر آ کر پڑھا دیتے ہیں۔ بہرحال یہ اب بات آپ مانیں گے کہ اب یہ اس دور کی بڑی برکت ہے کہ آج سے اگر 50-60 سال پہلے آپ چلے جائیں، اس وقت سے لے کر آپ 1000 سال پیچھے تک بھی چلے جائیں، لوگوں میں رجحان نہیں تھا قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا، وہی علی بے تے سے یہی پڑھتے تھے، بالے کے یوم الدین یہ پڑھا کرتے تھے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کتنی چینج آئی ہے کہ اب ہر چیز پروفیشنل طریقے سے لوگ لرن کر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے خود بھی تجوید نہیں تھی پڑھی ہوئی، ان کے بچے بھی اب آپ دیکھیں تو لوگ اب تجوید کے ساتھ بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، الف با تا ثا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں بڑی پروننسیشن کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں۔ تو یہ اب ظاہر ہے کہ جب ایک چیز کو پروفیشن کے طور پر اس طرح پروموٹ کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ پھر اس طریقے سے یہ چیزیں اس کے فائدے بھی حاصل ہوں گے۔ بہرحال اگر کوئی شخص مفت پڑھاتا ہے تو وہ تو پھر نور اللہ نور ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ اس کی اجرت پکی ہوگی قیامت والے دن۔ باقی جس نے دنیا میں لے لی تو اس کے لیے پھر دنیا میں ہی ہے، تو مفت پڑھاتا ہے تو وہ تو بہت افضل کام ہے۔ ابھی بھی کئی لوگ ہیں جو مفت پڑھاتے ہیں، انجینئرنگ یونیورسٹیز میں، میڈیکل کالجز میں، لوگ وہاں پر مفت ایک دوسرے کو قرآن تعلیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔